صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع آج کے خطبے کا عنوان ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا، آپ کے اس پیغام کے بعد حق و باطل کے مارکے کا آغاز ہو گیا۔ تین گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو آپ کی بات پر لبیک و سعدئی کہنے لگا، دوسرا گروہ وہ تھا جس نے کھلم کھلا انکار کر دیا، وہ یہود ہوں، وہ نصارہ ہوں، وہ مشرکین مکہ ہوں۔ تیسرا گروہ وہ تھا جس کے دل میں اسلام بغض موجود تھا، اسلام کی نفرت موجود تھی، اور اس نے خفیہ طور پر چال کے ذریعے، مکر کے ذریعے اسلام دشمنی کو دل میں بٹھا کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، منافقت کی چادر اوڑھ کر اللہ کے رسول اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ جنگ جاری رہی۔ پہلا حربہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی کو ختم کر دیا جائے، نہ آپ ہوں گے نہ یہ مسائل ہوں گے۔ واللہ یعصمک من الناس انا کفیناک المستہزئین، اللہ نے آپ کا تحفظ کیا، کفار کی، منافقین کی، آپ کو ختم کرنے کی سازشوں سے آپ کو بچایا۔ یہ وار کارگر جب ثابت نہ ہوا تو دوسرا طریق اسلام کو مٹانے کی کوشش کا یہ اختیار کیا کہ جو آپ کو مان رہے ہیں، جو آپ کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں، ان کو راستے سے ہٹایا جائے یا ان کی شخصیت کو مجروح کر دیا جائے تاکہ لوگوں کا اعتماد ہی ختم ہو جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات پر تنقیص اور تجریح اور تقریب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کبھی توہین آمیز جملے ہیں، کہیں راستوں سے ہٹانے کی سازشیں ہیں، کہیں تبرہ بازی ہے، کہیں الزام تراشی ہے۔ مختلف طریقوں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت کو مجروح، مشکوک، مشبوہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ وجہ یہ تھی، یہ اسلام کی اول سند ہے، جب یہ سند باطل ہو جائے گی، شکوک شبہات آ جائیں گے، تو جو اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی سند کے ذریعے آگے پہنچایا ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا اور یہ بڑھتا چلا گیا، اور آج اس کی صورت یہ ہے، پہلے تو ایک مخصوص طبقہ ایک دائرے کے اندر رہ کر یہ کوشش کرتا تھا، پھر یہ سلسلہ نجی تقریبات میں شروع ہوا، مسلکی رسومات کی صورت میں شروع ہوا، پھر بڑھتا چلا گیا، پھر ممبر و محراب پر شروع ہوا، پھر تقریر اور تحریر میں شروع ہوا، پھر الیکٹرانک میڈیا پر ہوا، پرنٹ میڈیا پر ہوا، کتابوں کی صورت میں ہوا، سوشل میڈیا پر ہوا، اور اس کے بعد زبان زد و عام ہو گیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت کو اس قدر مجروح قرار دیا گیا کہ لوگوں کی عام جو جاہل قسم کے لوگ ہیں ان کی اکثریت صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی زبان سے سب و شتم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بلکہ
بعض لوگوں کا مسلک اور مذہب ہی اس بنیاد پر قائم ہوا، ان کے مذہب کا بنیادی حصہ یہ بن چکا، ان کے ماننے والے لوگوں کا مذہب کا بنیادی حصہ بن چکا کہ ان اصحاب رسول پر سب و شتم کیا جائے، اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کے اندر جو جرت پیدا ہوگی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرنے کے بعد، اہل بیت سے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ غلط پروپیگنڈا، کہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر سب و شتم کی بنیاد حب اہل بیت کو بنایا گیا، کہیں صحابہ پر سب و شتم کی بنیاد صحابہ کے مابین سیاسی اختلافات جو اجتہاد کی بنیاد پر قائم اسے بنایا گیا، اور کہیں شکوک شبہات پیدا کر کے بنیاد بنایا گیا، اور یوں یہ سلسلہ جاری ہے اور ساری ہے، اور اس میں روک تھام کی کوئی بھی صورت فی الحال نظر نہیں آتی۔ پوری کی پوری سیاسی مشینری، حکومت کی مشینری وہ شامل حال ہے اس گروہ کی تائید میں اور اس لشکر کی تائید میں، اس مسلک کی تائید میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو بنیاد ڈالی گئی تھی اصحاب محمد کے خلاف نفرت کی، وہ زور و شور سے جاری ہے اور یہ جاری رہے گی۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے منہج کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو، اسلاف کے منہج کو اسے سامنے رکھنا ہے، جس کی ایک صورت آپ کے سامنے میں ذکر کرنے والا ہوں، وہ ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے جیسے اللہ نے کیا، کیسے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیسے جس طرح ہمارے اسلاف نے کیا، وہ طریقہ کار اگر اپنائیں گے، جب حق طاقتور ہوگا، مضبوط ہوگا، اہل حق بھی مضبوط ہوں گے، نتیجہ منکر اور اصحاب منکر پستے چلے جائیں گے، کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ حق کو کمزور ہم نے کیا ہے، اہل حق کمزور ہو گئے، منکر کو طاقتور ہم نے بنایا ہے، اصحاب منکر مضبوط ہو گئے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، آج کھل کر اصحاب محمد کا دفاع کرنے والے کی زبان کو لگام لگا دی جاتی ہے۔ تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں یہ جاننا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے دفاع کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دفاع کیا، اسلاف نے کیسے دفاع کیا، اور اس منہج پر ہم کیسے چل سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دفاع کیوں ضروری ہے، کیوں ضروری ہے۔ اس کے 6 اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، قرآن میں موجود ہے، جس کی مثالیں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ رسول اللہ کی سنت ہے، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا دفاع کیا، جس کی چند مثالیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اسلاف کی سنت ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، یہ تمام اسلاف امت کے ان افضل طبقے کا دفاع کرتے آئے ہیں، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ عمل کرنا ہے، جس کی چند مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ نمبر 4، اسلام کی یہ ابتدائی سند ہے، یعنی صحابہ کا دفاع اسلام کا دفاع ہے، اس لیے کہ اسلام اللہ کے رسول سے کس نے لیا، کس نے سب سے پہلے عمل کیا اور کس نے آگے منتقل کیا، وہ صحابہ ہیں۔ جب ان کی عدالت کو مجروح کر دیا گیا، باقی کچھ بھی نہیں بچتا، اسلام ختم ہو گیا۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بہترین قول عظیم محدث امام ابو زرع رازی کا نقل کیا، فرماتا اذا رأیت رجلا ينتقص احدا من اصحاب محمد فاعلم انه زنديق، جب آپ کسی شخص کو دیکھو اصحاب محمد میں سے کسی بھی شخص کی، کسی بھی صحابی کی تنقیص کر رہا ہے، سب کو شتم کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اور ان کی عدالت کو مجروح کرتا ہوا نظر آئے، تو جان لو یہ زندیق، یہ کافر، یہ مرتد ہے۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ قرآن ہم تک پہنچانے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم تک پہنچانے والے اصحاب محمد ہیں،
اور کافر کی یہ کوشش ہے، زندیق کی یہ کوشش ہے، مرتد کی یہ کوشش ہے، اول سند جب مجروح کر دی جائے تو اسلام باطل ہو جائے گا، اسلام کا تشخص ختم ہو جائے گا، اسلام کی اصل پہچان ختم ہو جائے گی۔ پھر اسلام کیا ہوگا؟ اسلام رسم و رواج بن جائے گا، اسلام ذاتیات بن جائے گا، اسلام آپ کے اپنے نظریات اور آپ کی سوچ، آپ کے باپ دادا کی آراء کا نام بن جائے گا۔ وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کے اقوال تھے، آپ کے افعال تھے، آپ کی عبادات تھی، وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ناقلین اصحاب محمد ہیں۔ جب ان پر تنقید ہوگی تو اسلام ختم ہو گیا۔ اس لیے فرمایا جو اصحاب محمد پر تنقید کر لے تو سمجھ لو یہ مرتد اور زندیق ہے۔ تو صحابہ کا دفاع اسلام کا دفاع ہے۔ نمبر 5، کیوں ضروری ہے صحابہ کا دفاع؟ اس لیے کہ صحابہ معیار ایمان ہے۔ ہر ایک کو جانچنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس کے لیے ایک معیار سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اس معیار میں اتار کر دیکھنا ہے کہ آپ صحیح ہیں یا غلط، اور اللہ نے وہ معیار اصحاب محمد کو بنایا ہے۔ جب آپ معیار ایمان کو مجروح کر دیں گے، اسے کالعدم قرار دے دیں گے، اس کو مشکوک بنا دیں گے، اس کے اندر شبہات پیدا کر دیں گے، لوگوں کو بدگمان کر دیں گے، لوگ اس کے بارے میں برا تاثر لینے لگ جائیں گے، تو بتائیے پھر آپ کا معیار ایمان ختم ہو گیا۔ تو معیار ایمان صحابہ ہے، تو ایمان اور معیار ایمان کا دفاع صحابہ کا دفاع ہے۔ تو صحابہ اکرام اسلام کا دفاع ہے، معیار ایمان ہے۔ اور پھر صحابہ کا دفاع اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس دفاع کا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وجوبی حکم ہے، آپ کا امر ہے صحابہ کے دفاع کا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جب تقدیر کا ذکر آ جائے وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا، تقدیر پر بحث کرنے سے اپنے آپ کو بچا لو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ النُّجُومُ، جب ستاروں کا تذکرہ ہے تو شرعی علم کے علاوہ ستاروں کے بارے میں بحث کرنا یہ تمہارے ایمان کو ختم کر دے گا۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آ جائے اپنی زبان کو بند کر لینا، اپنی زبان کو روک لینا، انہیں چپ کرا دو۔ اصحاب محمد پر ان کی تنقیص اور ان کی جرح اور ان کی عدالت میں شک و شبہ پیدا کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ زبان کو لگام دینے کا حکم ہے، یہ حاکم کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ دار کی بھی ذمہ داری ہے۔ جس جگہ پر، جس افراد میں، جس جماعت میں اصحاب محمد پر تنقیص کا سلسلہ جاری ہو، ان کی زبان کو کھینچ لیا جائے، انہیں اس کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب آئیے یہ صورت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ نے، رسول اللہ نے اور اسلاف نے کیسے دفاع کیا، اور پھر صحابہ کی گستاخی کرنے والے نشان عبرت کیسے بنے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 13، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا ذکر کیا، متقین، کفار اور منافقین۔
3 گروہ ذکر کرنے کے بعد انجام بھی ذکر کیا، اور آئیڈیل ہر فرد کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، ہر مسلک کے لیے، اپنے ایمان کے لیے آئیڈیل شخصیات بطور نمونہ کے جسے پیش کیا، وہ پہلا گروہ اصحاب تقوی، متقین، اہل ایمان، مفلحون، اصحاب محمد پیش کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جب بھی ان لوگوں سے کہا گیا آمینو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کون؟ اصحاب محمد۔ کفار نے کیا کہا؟ ابتدا کی بات ہے، اصحاب محمد کے بارے میں کافروں نے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسے ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ یہ سب سے پہلا تبصرہ قرآن میں نقل ہوا ہے، کفار کا بے وقوف قرار دیا، احمق اور جاہل قرار دیا، کس نے؟ کفار نے۔ کس کو؟ اصحاب محمد کو۔ جواب کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے۔ کہاں؟ قرآن میں سورہ بقرہ کی اسی آیت میں، اور کیسے؟ تاکیدات کے ذریعے، اور یہ جواب قیامت تک پڑھا جائے گا، اور یہ جواب دینے کے ساتھ ساتھ الفاظ کا استعمال یہ بتا دیا گیا، جب بھی صحابہ کا تذکرہ ہوگا، جب بھی صحابہ کا بیان ہوگا، ایک جماعت وہ ہوگی جو انہیں آئیڈیل کے طور پر پیش کرے گی، اور ایک جماعت ضرور ایسی ہوگی جو صحابہ پر تنقید کرے گی، اور اس کا جواب اللہ نے قرآن میں یہ بیان کر دیا ہے۔ جو بھی جماعت صحابہ پر تان کرے گی، اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دے دیا، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ یہ تاکیدات ہیں، الا حرف تنبیہ ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے، خبردار، آگاہ رہو۔ ہم جواب دیتے ہیں آپ کو، انا یہ حروف مشبہ بالفعل میں یقین اور تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر درمیان میں ہم اللہ لے کر آیا ہے، انہم ہم السفہاء، کیونکہ عربی کا ایک اسلوب ہے، جب بھی خبر معرف باللام ہوتی ہے تو ضمیر فصل لائی جاتی ہے تاکید کے لیے، تو حرف تنبیہ انا کی تاکید، اور پھر ضمیر فصل جس کا معنی ہے خبردار، یقیناً یقیناً بے وقوف وہ لوگ ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آگے ایک اور بات کی، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، ان بے وقوفوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہ بے وقوف ہیں۔ گدھے کا تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ وہ گدھا ہے، جاہل کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ وہ جاہل ہے، نشائی کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ وہ نشے میں ہے، بے وقوف کو کیسے پتا ہوگا کہ وہ بے وقوفی کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو اصحاب محمد کو تانے کا نشانہ بنائے گا، بے وقوف کہے گا، اللہ نے تاکیدات کے ذریعے کہہ دیا کہ یہ نشے میں دھت، جاہل بے وقوف، اسے پتا نہیں ہے کہ یہ بے وقوف خود ہے۔ کامل عقل، افضل بصیرت، افضل سماعت، افضل وقار کے اندر، شخصیات کے اندر، مجلسوں کے اندر، عمل کے اندر، سیرت میں، صورت میں صحابہ سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت نہیں ہے، وہ انصار ہیں، وہ مہاجرین ہیں، السابقون الاولون ہیں۔ جو بھی صحابی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں فوت ہو گیا، وہ فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے اسے رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے، کوئی اٹھتا ہے بھنگی چرسی جاہل یہ کہتا ہے کہ یہ لائق تکریم نہیں ہے، کوئی اٹھتا ہے اور یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ تو جہنمی ہے، کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سارے مرتد ہو گئے تھے، کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے فلاں کام کر دیا، فلاں کام کر دیا۔ حضرات گرامی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ وہ مقدس شخصیات ہیں جو قرآنی شخصیات ہیں، ان کا تعارف قرآن سے لیا جائے گا، تاریخ کے سیاہ اوراق سے نہیں۔
جن کے دل کے اندر کالک ہوتی ہے، جن کے کردار میں کالک ہوتی ہے، وہ صحابہ اکرام کے بارے میں تبصرہ تاریخ کے جھوٹے اور سیاہ اوراق سے کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کا تذکرہ کیا کیا ہے؟ صحابہ کا تذکرہ یہ کیا ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کہیں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ اہل ایمان ہے، درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں جان قربان کرنے کی، اللہ ان اہل ایمان سے راضی ہو چکا۔ تم اپنے آپ کو مومن کہو، جسے مومن اللہ نے کہا، تم تاریخ کے جھوٹے اوراق سے کہتے ہو کہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ اللہ نے دفاع کیا، اصول سمجھ گئے؟ صحابہ پر تبصرہ کرنے والا بے وقوف ہے، اور یہ بے وقوف قیامت تک رہیں گے، اس لیے کہ اس کا جواب بھی قیامت تک ہے۔ دفاع کس نے کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بے وقوف کو یہ بتاؤ کہ تم بے وقوف ہو، جاہل کو یہ بتاؤ کہ تم جاہل ہو۔ جس کا دفاع اللہ نے کیا، اس کا دفاع کرنا ہر مومن، مرد، عورت، بچے، ہر بزرگ پر فرض ہے، کیونکہ یہ میرے رب کی سنت ہے۔ دوسرا مقام غزوہ تبوک۔ حالات بڑے تنگ ہیں، اور جن سے لڑنا ہے وہ سپر پاور ہے، رومی۔ آپ کو پتا چلا وہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ مسلمان جزیرہ عرب پر غالب آ چکے، فتح مکہ کے بعد اب پورے جزیرے میں اسلامی سلطنت قائم ہو چکی۔ اب رومیوں کو خدشہ ہوا کہ اب یہ باہر نکلیں گے ہمارے خلاف، اس سے پہلے ہم نکل پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے صحابہ سے فرمایا تیار ہو جاؤ، اب گرمی کی شدت، فصلیں تیار ہونے والی، اور ادھر سے حکم ملا نکلنا ہے۔ 3 صحابہ کے علاوہ، 3 صحابہ جن کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں تھا رہ گئے، اللہ نے ان کی توبہ بھی قرآن میں نقل کر دی۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں منافق جو صحابہ پر تنقید کرنے والے اسلامی لبادہ اوڑھ کر موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو، اس جہادی لشکر کو مال کی ضرورت ہے۔ صدقہ کرنے والوں میں سر فہرست کون تھے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا صدقہ کیا کہ چہرے مبارک پر تبسم ہے، مسکراہٹ ہے، اور فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ، آج کے بعد اگر تم کوئی بھی عمل نہ کرو، رب نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ صحابہ اکرام مال لا رہے ہیں، اسی دوران کچھ صحابہ اکرام تھوڑا تھوڑا مال لا رہے ہیں۔ صحابہ کی ادا جانتے ہو؟ صحابہ کی ادا یہ تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعے میں اعلان کیا، ایک صحابی کو دیکھا پھٹا ہوا سوٹ پہنا ہوا ہے، پراگندہ حالت ہے، آپ سے دیکھا نہیں گیا، فرمایا میرے صحابہ صدقہ کرو۔ صحابہ اکرام نے صدقے کے ڈھیر لگا دیے، آپ نے 2 سوٹ اٹھا کر اس صحابی کو دے دیے، لاؤ اپنی ضرورت پوری کرو۔ اگلا جمعہ آیا، پھر اعلان کیا، وہی صحابی اٹھے، اپنے گھر جاتے ہیں، جو ایک سوٹ ایکسٹرا پڑا ہوا تھا، جو پچھلے جمعے صدقہ اللہ کے رسول نے دیا تھا، وہ لے کر آتے ہیں اور لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے۔ دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں، دنیا سے کوئی محبت نہیں۔ کفار نے اسی لیے تو بے وقوف کہا تھا، جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کے لیے گھر بار چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے، اپنا کاروبار چھوڑ دیا اس نبی کی بات پر۔ یہ تو بے وقوفی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بے وقوفی یہ نہیں، بے وقوفی یہ ہے کہ دنیا کی عارضی فوائد کے لیے آخرت کو قربان کر دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابی اٹھاؤ، یہ صدقہ تمہیں جو دیا ہے تمہاری ضرورت پوری کر لو۔ کوئی آپ کی بات کو سن کر جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا، میرے پاس کچھ نہیں، پریشان ہو جاتا کیسے عمل کروں، کلہاڑی اٹھاتے وہ صحابی اور رسی اٹھاتے جنگل میں چلے جاتے۔
لکڑیاں کاٹتے، گٹھی بناتے، کمر پر ڈالتے، بازار میں آتے، اسے بیچتے، جو چند سکے یا جو یا اشرفیاں ملتی، اللہ کے رسول کو آ کر دیکھ کر کہتے اللہ کے رسول آپ نے صدقے کا حکم دیا، یہ میرا حصہ بھی رکھ لیجیے۔ یہ تھے اصحاب محمد۔ تو جب غزوہ تبوک میں اعلان ہوا تو کوئی بہت زیادہ مال لا رہا ہے، کوئی بہت کم مال لا رہا ہے۔ اب منافقین نہ کم دینے والوں میں ہے نہ زیادہ دینے والوں میں ہے، اور انہیں بیٹھے بیٹھے نہ جہاد میں جانا ہے، نہ دل میں اسلام ہے، نہ صدقہ زیادہ کرنا ہے نہ کم کرنا ہے، تو صرف ایک ہی چیز آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ صرف ایک چیز، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، تو کیا ہے پھر؟ صرف ایک چیز، ایک مشن، وہ اصحاب محمد پر تنقید ہے۔ اللہ نے وہ نقل کر دی، الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ فرمائیے منافق یہ وہ لوگ ہیں، اگر ان صحابہ میں سے کوئی زیادہ مال لے کر آتا ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو ریاکار ہے، یہ تو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، اسے تو شہرت چاہیے۔ اور اگر کوئی صحابی تھوڑا سا مال لے کر آتا اس کے بارے میں تبصرہ کیا کرتا؟ اللہ غنی ہے، اللہ کو اس فقیر کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھے تبصرہ کر رہے ہیں، مجلسیں سجا کر غریب صحابہ پر بھی تنقید ہے، امیر صحابہ پر بھی تنقید ہے، سخاوت کرنے والوں پر بھی تنقید ہے، تھوڑا مال لانے والوں پر بھی تنقید ہے۔ ان منافقین کی تنقید سے صحابہ اکرام کی شخصیات نہ اس وقت محفوظ تھی، نہ اب محفوظ ہے، نہ محفوظ ہوں گی۔ ان کے مقدر میں صرف یہی ہے، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں۔ سخیر اللہ، فرمائیے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ صحابہ کا استہزاء کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے استہزاء کا انہیں جواب ضرور دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان ظالموں کو ان کے انجام تک رب العالمین ضرور پہنچائے گا، دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل، کیونکہ صحابہ کا دشمن وہ کبھی بھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ دفاع کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اور یہاں یہ بتا دیا صحابہ کے ہر عمل پر، ان کی ہر قربانی پر تنقید کرنے والے ہوں گے، چاہے وہ جلیل القدر صحابہ فتح مکہ سے پہلے کے ہوں جنہوں نے قربانیاں دی، چاہے فتح مکہ کے بعد اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے ہوں، امیر ہوں یا غریب، عظیم ہوں یا پھر ان کا مرتبہ دیگر صحابہ سے کم ہو، لیکن ہیں صحابی، دونوں پر تنقید کرنے والے ہر دور میں موجود ہوں گے۔ لیکن سخر اللہ منہم سے اللہ نے کہہ دیا اللہ ان کو جواب ضرور دے گا۔ قرآن اگر پڑھیں تو کئی مقامات آپ کو نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے یہ 2 مقام آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ حدیث رسول کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک مسئلے کو سنا، عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کے درمیان کچھ اختلاف سا ہو گیا، بحث و مباحثہ۔ اس اختلاف میں خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہے جو ان کو پسند نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فواللہ لو انفق احدکم مثل احد ذهب ما ادرک مد نصیفا۔ ولا ما ادرک مد احد ولا نصیفا۔ یہ صحابہ کے بارے میں تقابل کرتے فرمایا عبد الرحمن بن عوف یہ وہ عظیم مہاجرین میں سے ہے، خالد بن ولید بعد میں اسلام لائے۔ فرمایا خالد تم میں سے اگر کوئی شخص
اللہ کی راہ میں احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دے. اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں سیف اللہ خالد بن ولید، اگر تم میں سے کوئی اللہ کی راہ میں احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دے تو میرے یہ صحابی عبد الرحمن بن عوف، اگر اس نے ایک مٹھی جو کی اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے یا آدھی، تم اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے. یہ صحابہ کا آپس میں تقابل ہے. ایک عمومی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص احد پہاڑ خرچ کر لے تو صحابہ کے اللہ کی راہ میں دیے ہوئے ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے. یہاں پتہ چلا یہ صحابہ کے بیچ ہے. جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے اتنی افضلیت رکھتا ہے دونوں عظیم لیکن تفاوت اتنا، تو ہماری کیا مجال ہے کہ ان کے ساتھ نسبت ہو. کوئی زمین پر چرنے والے ایک انسان کی کیا نسبت آسمان پر ثریا ستارے کے ساتھ؟ میرا عمل، میری ساری زندگی کے سجدے، ساری زندگی کی عبادت تقوی کی اعلیٰ مثال بھی بن جاؤں اور مسجد کے اندر اٹھنا بچھونا بنا لوں اور ساری زندگی ایک بھی نافرمانی نہ کروں، اللہ کی قسم وہ صحابی جس نے ایک لمحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، میری ساری زندگی کی عبادت اس کے برابر نہیں ہو سکتی. کس منہ سے صحابی پر تنقید کر سکتا ہوں؟ کس زبان سے صحابی کے بارے میں تبرہ کر سکتا ہوں؟ کس زبان سے صحابی کے بارے میں مذمت کے الفاظ ادا کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ کوئی نسبت ہی نہیں بنتی، کوئی تقابل ہی نہیں ہے. ہم اگر اپنی شکلوں کو دیکھیں، اپنے عمل کو دیکھیں تو یقین جانیں جو کردار اللہ نے پیش کیا، جو عمل اللہ نے قرآن میں پیش کیا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جو صحابہ نے قربانیاں دی، اس کا عشر عشیر کیا پاؤں کی خاک کے برابر بھی نظر نہیں آئے گا. اور تبصرہ کرنے چلے ہیں کس پر؟ امت کی افضل تقوی پر. کون؟ 1450 سال بعد ایسے افراد جن کو اپنی نسل کا پتہ نہیں، اپنے ایمان کا پتہ نہیں، بلکہ ان کا ایمان کتاب و سنت کے معیار کے مطابق ہی نہیں، اور وہ تبصرہ کس پر کر رہے ہیں؟ اصحاب محمد پر. تو اس کو روکے گا کون؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ اپنا کام کرے، اور ہماری ذمہ داری ہے اصحاب محمد کے کردار کو، گفتار کو، سیرت کو، صورت کو، منہج کو، عقیدے کو، قربانیوں کو اور ان کے اعمال اور کارناموں کو جو آپ کے ساتھ اور دین کے لیے انہوں نے پیش کیے، انہیں امت کے سامنے اجاگر کرتے رہیں. اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو ان کے ناموں سے متعارف کروائیں، ان کے کاموں سے متعارف کروائیں، ان جیسے اعمال کرنے کی کوشش کریں. جب یہ عملی طور پر ہر گھر کے اندر سے یہ کام ہوگا تو یہ فتنہ ختم ہوگا. اس فتنے کا کلا کما ہو سکتا ہے، ورنہ ممکن نہیں. جو یہ پوری کی پوری طاقت کے ساتھ صحابہ اکرام پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے، یہ مجرمانہ غفلت ریاست کی بھی ہے، ہماری بھی ہے کہ ہم نے اپنی زبانوں کو لگام دے رکھی. اصولی طور پر بات کریں، ادلہ کے ساتھ بات کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے؟ آپ جانتے ہیں سورہ فتح میں بیعت رضوان کس کے لیے ہوئی تھی؟ بیعت رضوان کس کے لیے ہوئی تھی؟ تنقید کرنے والے نے یہاں پر بھی تنقید کی. کیا کہا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان میں موجود ہی نہیں تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت الرضوان میں موجود ہی نہیں تھے. اس بات کے کرنے والے کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جو سورہ بقرہ کے شروع میں، بے وقوفوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہیں. ایک واعظ اور ذاکر کو سنا، وہ کہہ رہا ہے جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا، کہاں تھے یہ خلفاء؟ کہاں تھے ابو بکر اور عمر؟ طاقتور 22 لاکھ مربع زمین پر حکومت کرنے والے کہاں چلے گئے تھے؟ اس بات کو کرنے والا، اس کے بارے میں وہی بات کی جائے گی، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. ان بے وقوفوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بے وقوف.
صحابہ کی شہادت کے بعد، ان کے جانے کے بعد ایک عرصہ کے بعد یہ واقعہ ہوا جہاں خلفائے راشدین کے عشرہ مبشرہ میں سے کوئی بھی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ کہاں تھے؟ سیدنا عثمان کے بارے میں بیعت الرضوان ہو رہی ہے، اللہ کے رسول نے خود اور صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا ہم سب جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ کس کے لیے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے۔ جب پتا چلا اللہ کے رسول کے یہ جلیل القدر صحابی عثمان بن عفان آپ کے سفیر، اس کو مکہ میں شہید کر دیا گیا، تو آپ نے انتقام لینے کے لیے ان 69 صحابہ سے جان قربان کرنے کی بیعت لی، اور سب نے جان دینے کے لیے بیعت کی۔ اور ان میں کون شامل ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنے صحابہ کے دفاع کے لیے خود بھی اور صحابہ کو بھی جان دینے کے لیے تیار کر رہے ہیں، بیعت لے رہے ہیں، اور تنقید کرنے والا تنقید کر رہا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی وختار علی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے اصحاب کو چنا۔ فجعل منہم وزراء وانصارا واسحارا، اللہ نے ان میں کچھ میرے مشیر اور وزیر بنائے، کچھ میرے انصار بنا دیے، کچھ میرے سسرالی اور دامادی بنا دیے۔ فمن سب منہم، جس نے بھی ان میں سے کسی پر بھی سب و شتم کیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، جس نے بھی ان میں سے کسی پر سب و شتم کیا اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، پوری انسانیت کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ ان کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا قیامت کے دن، نہ نفلی نہ فردی۔ تو یہ دفاع سیدہ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا لوگ اصحاب محمد کو سب و شتم کا نشانہ بنا رہے ہیں، ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو سیدہ عائشہ نے بڑا زبردست جواب دیا، فرمایا اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے، یہ شخصیات چلی گئی، عمل منقطع ہو گیا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ان کا اجر منقطع نہ ہو۔ ان کے دشمن پیدا کر دیے، سب و شتم کا نشانہ بناتے رہیں گے، اور اللہ ان کے اجر میں اضافہ کرتا رہے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم تم 40 سال تک اللہ کی بندگی میں رہو، 40 سال، صحابہ اکرام کی وہ گھڑی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری، تم اس کا مثل بھی نہیں ہو سکتے، ایک گھڑی کے برابر بھی نہیں ہے تمہارا عمل۔ سعید بن زید کہتے ہیں پوری عمر نوح کی عمر مل جائے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی، عمل کر لو، ایک گھڑی صحابہ کی جو اللہ کے رسول کے ساتھ گزری ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ مختصر یہ قصہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ گستاخی رسول نشان عبرت بن جائے گا۔ سعد بن ابی وقاص کی شکایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے کی کہ یہ خود جہاد نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، اور نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھاتے، یہ 3 شکایتیں آئے۔ سیدنا عمر نے سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے واپس بلا لیا اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کر دیا کوفہ کا، بلایا، آپ کی یہ 3 شکایتیں آئی ہیں، صفائی پیش کیجئے۔ تینوں کا جواب دیا۔ نماز، فرما اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا، کبھی بھی اس نماز میں کمی نہیں کی۔ سیدنا عمر نے جواب سنا، تسلی ہوئی، فرما مجھے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین تھا۔ پھر کچھ لوگوں کو سعد کے ساتھ بھیجا، جاؤ کوفہ کا چکر لگاؤ، لوگوں کی رائے لو ان کے بارے میں۔ ہر مسجد میں گئے، سب نے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں فرمایا کہ بہترین انسان، عادل، مجاہد، متبع سنت۔ ایک مسجد بنی ابس میں پہنچے، وہاں ایک شخص کھڑا ہوا، اسامہ ابو سعدہ، اس نے کہا اللہ کی قسم یہ شخص سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھاتا، اللہ کی قسم جہاد نہیں کرتا، اللہ کی قسم عدل نہیں کرتا۔ سیدنا سعد نے کہا اگر تو سچا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، اے اللہ فقر و فاقے میں مبتلا کر دے، اے اللہ اسے فتنے میں مبتلا کر دے۔ کیا ہوا؟ ایک عرصہ ہوا، یہ شخص لمبی عمر پائی اس نے،
आंखों के ऊपर इतने बाल कि देखने के लिए वो भवें उठाता और रास्तों में खड़े होकर औरतों के साथ, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता, और फक्र फाका ऐसा कि मुहताजी की जिंदगी गुजारते हुए तीनों बद्दुआएं इसे लगी और निशान इबरत बन गया। सईद बिन ज़ैद, इसकी शिकायत एक औरत फरवा ने की मरवान बिन हकम को कि इसने मेरी जमीन पर कब्जा किया है। अजीम साहबी, जमीन पर कब्जा किया। मरवान ने बुला लिया, तुम्हारी शिकायत आई है कि तुमने इस खातून की जमीन पर कब्जा किया। सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला ने जबरदस्त जवाब दिया। सईद रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, इस हदीस को सुनने के बाद क्या मैं ये जिसारत कर सकता हूं किसी की जमीन पर कब्जा करूं? कौन सी हदीस? मरवाने का कौन सी हदीस? फरमाया ये हदीस जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर किसी ने एक बालिश किसी की जगह पर कब्जा किया, अल्लाह 7 जमीनों का तोक बनाकर उसकी गर्दन में लटका देगा। बताओ तुम, मैं इस हदीस को सुनने के बाद किसी की जमीन पर कब्जा कर सकता हूं? फरमा नहीं, मुझे यकीन है, जाओ, अब गवाही की जरूरत नहीं। फरमा नहीं, मैं एक दुआ करता हूं, अल्लाह इस औरत को मौत न देना जब तक ये फितने में मुब्तला ना हो और इसका घर इसके लिए कब्र ना बन जाए। ऐसा ही हुआ। ये औरत अंधी हो गई, निगाह खत्म हो गई और चलती चलती ठोकर लगी, अपने घर के कुएं के अंदर मर गई और वही उसका कब्रिस्तान बन गया। और आखिरी बात जरूरी है ये बताना ताकि हम इस मौजू को हसासियत के साथ देखें। मोहम्मद बिन सीरीन कहते हैं, मैं तवाफ कर रहा था, एक शख्स से सुना, वो कह रहा, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे पता तू मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने पूछा क्या दुआ कर रहे हो? ये को दुआ करने वाली है? उसने कहा हाँ, मैंने अज़म किया था कि मैंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान को थप्पड़ मारना है रज़ी अल्लाह अन्हु। जब तक वो जिंदा रहे मुझे मौका नहीं मिल सका, लेकिन जब वो फौत हुए, शहीद कर दिए गए, उनके जनाजे पर लोग आ रहे थे, देख रहे थे, चादर उठा उठा कर मैं पहुंचा, मुझे मौका मिला, मैंने चादर हटाई और मैंने थप्पड़ रसीद कर दिया उनके चेहरे पर। अल्लाह की कसम, उसके बाद मेरा ये हाथ सूख गया, उसके बाद ये हाथ उठा ही नहीं। सईदना मोहम्मद बिन सीरीन कहते हैं, मैंने उसका कपड़ा हटाकर देखा, ये सूखी हुई उसका बाजू सूखा हुआ मैंने देखा। वाकईतन इस इंसान की बदबख्ती कि सहाबी रसूल पर इसने ये हरकत की, रब्बुल आलमीन उसके हाथ को छल नहीं कर दी। हज़रात गिरामी, सहाबा हमारे लिए मोहब्बतों का मरकज हैं, हमारे ईमान का जुज है। इनसे मोहब्बत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, सहाबा से नफरत, रसूलुल्लाह से नफरत, और रसूलुल्लाह से नफरत, अल्लाह से नफरत। ये आसमान के वो चमकते हुए सितारे हैं जिनके बगैर ईमान कोई हैसियत नहीं रखता। जिसके दिल में सहाबा का ईमान है वो मोमिन है, जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत है वो मोमिन है, जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत नहीं है उसके दिल में ईमान भी नहीं है। तो सहाबा से मोहब्बत उनके दिफा के साथ मशरूत है। तो आइए सहाबा की सीरत को समझें, सूरत को समझें, किरदार को, आमाल को, अखलाक को, कुर्बानियों को उजागर करें। अपने बच्चों के नाम सहाबा के नाम पर रखें, अहले बैत के नाम पर रखें, इनकी मोहब्बतों को उजागर करें, इनके सही वाकयात बयान करें, तारीख सिया और राग को मिटाने की कोशिश करें और कुरान के जरिए सहाबा की शख्सियत को जिंदा करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम सबको, हमारे जिम्मेदारान को, हमारी रियासत को, हमारे हुक्मरानों को सहाबा इकराम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा दे। रियासत का अमन सहाबा के दिफा के साथ है, रियासत का अमन सहाबा की मोहब्बत के साथ है, और अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को फैलाने के लिए तौफीक अता फरमा दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।